عقیدہ نہ ہو تو آدمی سب سے بڑا پاپی بن جائے، سب سے بڑا گنہگار بن جائے۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، دنیا کے اندر جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ظلم کرو گے تو ظلم کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، ظالموں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ دوسرا جنم وہاں بھی ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے اس پوری روئی زمین کے بارے میں کہا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتے، اے میرے ورکر، اے میرے فرشتے، جب دنیا کے اندر بہت پاپ ہو گیا ہے، ہاں اس وقت قیامت آئے گی اور اس وقت اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، جس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ پاپ ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قرب قیامت کے دن، قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اتنے زیادہ پاپ ہوں گے اور اتنے زیادہ گناہ کریں گے کہ لوگ سڑکوں کے اندر زنا کریں گے، سڑکوں کے اندر اپنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سے ملنے کی کوشش کریں گے اور سڑکوں کے اندر سیکس ہوگا۔ ایسے وقت میں سب سے بڑا دیندار آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا میرے بھائی چل میرا گھر خالی ہے، میرے گھر کے اندر چلا جا، اس دیوار کے پیچھے جا کر کے یہ کام کر لے، لیکن سڑک کے اندر یہ کام نہ کر۔ یہ قرب قیامت میں ہوگا، یہ قیامت کے قریب میں اتنے گناہ اور پاپ ہوں گے اور اتنے پاپ ہوں گے کہ قرب قیامت کے اندر یہ سارے کام جب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا اے میرے فرشتے اسرافیل، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس دنیا میں میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اب اس دنیا میں نیک کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اے میرے فرشتے چل سور پھونک دے، اس دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ فرشتے سے کہے گا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا، ایک فرشتہ متعین ہے اور جب سے اس کو بنایا وہ اسی کام کے لیے متعین ہے، لگا ہوا ہے، کان رب العالمین کی طرف کب آرڈر ہو، کس وقت اللہ تعالیٰ کہے اور میں سور پھونکوں اس دنیا کو تباہ و برباد کر کے میں رکھ دوں۔ ہاں یہ قیامت آئے گی، سب کو مرنا اور سب کو دوبارہ زندہ ہونا اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہا کرتے تھے اے محمد جس قیامت کے بارے میں تم بات کیا کرتے ہو اور جس میدان محشر کا تذکرہ کرتے ہو، یہ قیامت کب آئے گی؟ بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کہاں مل سکتی ہے؟ یہ قیامت کہاں آئے گی؟ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے اسی قیامت کا تذکرہ کیا لیکن قیامت نہ آئی، اور دوبارہ آپ آئے اور بھی بہت سے نبی اور بہت سے میسنجر دنیا کے اندر آئے، لیکن یہ دنیا ویسے کے ویسے باقی ہے۔ یہ تو آپ کی بھوشواڑیاں ہیں، یہ تو آپ کی باتیں، یہ قیامت کیسے آئے گی؟ اللہ کہتا اے نبی کہہ دو قیامت ضرور آئے گی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض۔ ہاں قیامت تو آئے گی، یہ دنیا کو تباہ و برباد تو ہونا ہے۔ اے نبی جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعة ایان مرساها، یہ قیامت کب آئے گی؟ اے نبی کہہ دو قل انما علمها عند ربی، قیامت تو ضرور آئے گی، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن ہاں جس دن یہ قیامت آئے گی یہ بڑی زمین کے لیے بڑا بوجھ بن جائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک قیامت آئے گی، اچانک قیامت آئے گی، لوگ اچانک مر جائیں گے، اچانک سور پھونک دیا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا اور سور ایسا پھونکا جائے گا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جس دن سور پھونکا جائے گا
صَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے بھی ہوئے زمین کے اندر لوگ ہوں گے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، لیکن اللہ جس کو باقی رکھے گا وہی باقی رہے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، اور پھر دوبارہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جائیں گے۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ایک سور جب پھونک دیا جائے گا تو جتنے چرند اور پرند اور جتنے کے جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے، ہاتھ اتار دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جبرائیل کے بارے میں آتا ہے، جبرائیل کے بارے میں آتا ہے، فرشتہ سے پوچھے گا، اے فرشتہ کیا کوئی زندہ ہے، کوئی بچہ ہے؟ فرشتہ کہے گا، اسرافیل ملک الموت کہے گا ہاں جبرائیل بچہ ہے، کہے گا اس کو بھی مار دو، کہے گا پھر اور کوئی بچہ ہے، کہے گا میکائیل بچہ ہے، کہے گا اس کو بھی مار دو، پھر پوچھے گا کوئی اور بچہ ہے، کہے گا اسرافیل بچہ ہے، اس کو بھی مار دو، یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی اللہ تعالیٰ مار دے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اور چیخ کر کے کہے گا این الجبار این المتکبرون این الجبار، ارے یہ گھمنڈ کرنے والے، یہ تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے، یہ متکبرین کہاں چلے گئے، یہ گھمنڈ کرنے والے، یہ تکبر کہاں چلے گئے، یہ تکبر یہ متکبرین کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے جو اپنی اپنی بلڈنگوں میں گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنے طاقت پہ گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنے پیسوں پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا اے میرے فرشتوں تو اب پھر دوبارہ تم سور پھونک دو، دوبارہ سور پھونک دو تاکہ ہم اس کو اپنے سامنے لائیں، اور ان کے سامنے اپنے سامنے لا کر کے ان کا حساب و کتاب ذرا کرتے ہیں اور اس کی زندگی کا جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور اس کے نام اعمال کے بلبوتے پہ ہم اس کو جنت و جہنم کا فیصلہ سنائیں گے۔ اے میرے فرشتے دوبارہ سور پھونک، جب سور پھونکا جائے گا ثم انکم، جب سور پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون، تو سارے کے سارے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کس طریقے سے حاضر ہوں گے؟ دنیا میں جس حال میں مرا ہوگا اسی حال میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اسی حال میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچے گا۔ جو آدمی دنیا میں شراب پیتے پیتے مرا ہوگا، یہ شراب پیتے پیتے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، شراب پیتے پیتے حاضر ہوگا۔ زنا کرنے والا اگر زنا کی حالت میں اور اسی کام کرنے کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی ہوگی تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا، زنا کرتے کرتے اٹھے گا، اور کوئی آدمی چوری کرتے کرتے مر گیا، سور پھونک دیا گیا، اس کو موت ہو گئی، تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا میدان محشر میں جب وہ حاضر ہوگا تو یہ چوری کرتے کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں جو آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے، ایک آدمی حاجی کے بارے میں کہا گیا کہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اپنی سواری میں سوار تھا اور جا رہا تھا، اسی درمیان اپنے سواری سے نیچے گرا، وہ سواری جا رہا تو وہ سوار کرتے ہوئے جا رہا تھا اور عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان رحمت اللہ والملک لا شریک لک لک، یہ کہتے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، اسی دوران اس کی موت ہو گئی، اس کی مرتیو ہو گئی۔ محمد رسول اللہ کے پاس جب یہ مسئلہ لایا گیا، جب یہ واقعہ لایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ تو حج و عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن یہ اپنی سواری سے گر گیا، مر گیا، اے اللہ کے رسول اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم اس کو غسل دیں؟ کیا ہم اس کے کپڑے کو اتارے اور دوسرا کپڑا پہنائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور
میرے صحابیوں اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے صحابیوں فإنه يبعث يوم القیامہ ملبیا، کل قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ یہ تب لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں بندہ مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ سور پھونکے گا مر جائے گا، اور دوسرا سور جیسے پھونکا جائے گا آدمی اٹھ جائے گا، زمین سے نکلے گا، قبروں سے ایک ایک قبر سے 70 لوگ نکلیں گے۔ غور کیجیے آپ، سب کو اٹھایا جائے گا دوبارہ۔ یہ نہ سوچے کہ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ مرنے اور سڑنے گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مولویوں کی بکواس ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ آج کل کے بھی لوگ، بہت سے نوجوانوں کا عقیدہ یہی ہے، کوئی مرنے اڑنے کے بعد تھوڑی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، ہوگا ہی نہیں، سب کچھ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جو پاپ پڑھ رہے ہیں نا، اور برائیاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں جو انجوائے کر رہے ہیں، اور بہت سارے برائیاں اپنے سماج کے اندر ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ آج اللہ کے راہ میں لوگ خرچ نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو یقین نہیں کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا۔ یہ مولویوں کا بس کام چلانے کا ایک ذریعہ ہے، ہٹاؤ، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، یہ زندگی ملی ہی اس سے بھی آسان، اس سے بھی آسان ہے۔ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ہر کسی کو اٹھایا جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا، آپ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے کپڑے نہیں ہوں گے، جسم میں بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ننگے ہوں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ویسے قیامت کے دن آئیں گے۔ حفاتا قرآن غرلا، کپڑے نہیں ہوں گے، بغیر کپڑے کے قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ پیروں کے اندر چپل نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ بغیر ختنہ کیے ہوئے قیامت کے دن لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، اس دن کسی کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اپنے خلیل، اللہ اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ جنتی کپڑا سب سے پہلے بنائے گا، سب سے پہلے کپڑا پہنائے گا۔ کسی کے پاس کوئی کپڑا نہ ہوگا، سب کے سب ننگے ہوں گے، بغیر ختنے کیے ہوں گے، نہ مردوں کے پاس کپڑا ہوگا نہ عورتوں کے پاس کپڑا ہوگا، یعنی سب کے سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا اسی وقت پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ پھر عورتوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ عورتیں مارے شرم کے تو مر جائیں گی، مارے شرم کے مر جائیں گے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مارے شرم کے تو اس دن ان کی حالت خراب ہو جائے گی، مر جائیں گی۔ مرد عورت کو دیکھیں اور عورت مرد کو دیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بھی ننگے اور عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب میدان محشر میں اسی حال میں کھڑا کیے جائیں گے۔ اس وقت عورتوں کی حالت بہت ہی خراب ہوگی، عورت کے پاس بہت ہی زیادہ شرم، اور وہ بھی سب کے سامنے جب ننگی ہوں گی تو مارے شرم کے مر جائیں گی۔